گناہوں کی وجہ سے اللہ اور انسان کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے رب تک نہیں جا پہنچ سکتا۔ 10 قسم کے یا 12 قسم کے ایسے حجابات ہیں جن کو علماء کرام نے تحریر فرمایا۔ ان میں سے ایک حجاب الجہل باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات سے ناواقفیت۔ اس پر گزشتہ جمعہ گفتگو ہو گئی، سے اس کا تتمہ عرض کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا، انسان جس چیز کو پہچانتا نہیں ہے، اس سے ناواقف ہے تو اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اگر دشمن نہ ہو اتنا تو لازمی ہے کہ التفات بھی نہیں کرے گا، توجہ بھی نہیں کرے گا۔ جب التفات اور توجہ نہیں کرے گا تو وہ وہاں تک پہنچ کیسے جائے گا؟ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا، جس شخص نے بھی اللہ تبارک و تعالی کو پہچان لیا وہ ولی کامل بن گیا۔ من عرف اللہ یحبہ، جس نے رب کو پہچانا وہ رب سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جو رب سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ولی اور اہل بن جاتا ہے۔ اور بات کا ایک لازمی پہلو یہ بھی ہے کہ جس نے دنیا کو سمجھا وہ دنیا سے دور بھاگا، اور جس نے دنیا کو نہیں سمجھا وہ دنیا کے غوطوں میں مصروف رہا۔ یہاں ایک عجیب بات علماء نے لکھا ہے جو مزے کی ہے۔ آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک مثال آپ حضرات کو میں دے دیتا ہوں۔ سانپ سے ڈر لگتا ہے تو آدمی اس سے بھاگ جاتا ہے، بچھو سے ڈر لگتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے۔ جس چیز سے ظالم آدمی کو ڈر لگتا ہے تو وہ اس سے تعلق توڑ دیتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی کی شان بدل، جو آدمی اللہ تبارک و تعالی سے جتنا ڈرتا رہتا ہے وہ اس سے اتنا قریب ہوتا جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ جس کے دل میں جتنا خوف کم ہوگا وہ اتنا ہی دور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ کا معاملہ کچھ اور، دوسروں سے ڈرو تو دور بھاگو، اللہ سے ڈرو تو قریب ہو جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جس سے ڈرتا ہے، لوگ اسے اور جس سے ڈرا جاتا ہے وہ بھی اسے ڈرپوک سمجھتا ہے اور کہتا ہے بڑا بزدل، جسے ڈر لگتا ہے، اور اس کی عزت بھی گر جاتی ہے کہ بزدل آدمی ہے، عزت نہیں رہتی اس کی۔ مگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی شان کچھ اور ہے، جو جتنا ڈرتا رہتا ہے وہ اتنا ہی عزتی ہوتا رہتا ہے، اور جو جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اتنا ہی زیادہ غیور سمجھا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ کی شان ہے، اور اگر ان اوصاف سے آدمی ناواقف رہے گا تو یہ ایک حجاب بن جائے گا انسان اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان۔ دوسرا حجاب القبائح الباطنہ، باطنی امراض یعنی باطنی گناہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان حجاب اور پردہ اور رکاوٹ ہوتے ہیں، انسان اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ باطنی کبائر کیا ہے؟ مثال کے طور پر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے،
یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، بلکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، وہ آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، بلکہ ہر آدمی ایسے ہی ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اسی طرح ہے۔ کتنے دفعہ دل میں ہم ایسے ہوتے ہیں جو تکبرانہ بول بولتے ہیں، بڑے بڑے الفاظ کہتے ہیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات کہہ دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ الکبریاء ردائی، بڑائی میرا چادر ہے، اور بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے، انسان کے لیے نہیں۔ انسان جتنا چھوٹا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا لگے گا، اور جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اس کی عزت اور اس کی شان و شوکت ظاہری طور پر تو لوگ کریں گے مگر دل سے نکل جائے گا۔ ایک حدیث میں تکبر کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقہ، تکبر وہ بڑا گناہ ہے جو زنا سے بھی بڑھ کر، وشرب الخمر، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے، والسرقہ، چوری سے بھی بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اندر ہوتی ہے، کسی اور کو نظر نہیں آتا، اس کی وجہ سے اس سے توبہ کرنا بھی ذرا دشوار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، صرف ایک آدمی کو پتا ہوتا ہے، دوسرے کو پتا نہیں ہوتا، اور شرمندگی بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک حجاب ہے انسان اور اس کے رب کے درمیان۔ تیسرا حجاب ہے الکبائر الظاہرہ، وہ گناہ جس میں آدمی ظاہری طور پر مصروف ہے اور دوسروں کو بھی نظر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چوری ہے، تکبر ہے، چوری ہے، غیبت ہے، زنا ہے، بد کرداری ہے، دوسروں کا حق دبانا اور کھانا ہے، یہ وہ گناہ ہے آدمی دوسرے آدمی کو بھی نظر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے آدمی زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، مگر یاد رکھیں کہ علماء نے ان کو گناہوں میں نہیں سرکشیوں میں لکھا ہے۔ گناہ اور چیز ہے، سرکشی اور چیز ہے۔ اس کے لیے میں آپ حضرات کو مثال دیتا ہوں کہ گناہ اور سرکشی میں کیا فرق علماء نے لکھا ہے۔ ایک کے جیب میں پھٹا ہوا نوٹ ہو، کہتے ہیں پھٹا ہوا نوٹ ہے، بینک جا کر اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے نوٹ کا پاڑ دینا، اگر بینک والے کے سامنے کوئی 10 والا نوٹ بھی پاڑ دے گا تو اس کو ملک کا مجرم قرار دیا جائے گا، باغی قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح جو گناہ ہے تو وہ گناہ ہی ہے، مجرم آدمی ہے ہی، مگر دوسرا ہے سرکشی، اس میں انسان کو غدار سمجھا جاتا ہے۔ سرکشی میں یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کا گناہ ہونا ذہن سے نکل جاتا ہے۔ یہ سرکشی ہونے کی وجہ سے پھر زیادہ آدمی کو توفیق نہیں ملتی، اس لیے کہ گناہ کو آدمی گناہ سمجھتا نہیں ہے تو توبہ کس چیز کا کرے، اس کے ہاں تو گناہ کا اثر ختم ہو گیا ہے، گناہ کی توفیق کہاں ملے گی؟ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں گناہ کبیرہ جو ظاہرہ ہے یہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہے، آدمی جب تک یہ گناہ نہیں چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ گا۔ چوتھا حجاب ہے بدعت۔ بدعت بھی ایک حجاب ہے جو بندے اور انسان کے درمیان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے رب تک نہیں جا سکتا، پہنچ سکتا۔ آپ یہ سمجھے کہ بدعت کیا ہوتی ہے، ذرا بدعت بھی سمجھے۔
کوئی ایسا عمل جس کو آدمی دین سمجھ کر لے وہ بدعت ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل آدمی جسے دین سمجھ کر لے اور پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ اکرام سے منقول نہ ہو پھر وہ بدعت ہے، وہ سنت کا مد مقابل۔ اس سے یہ باتیں نکل گئی کہ اب یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لاؤڈ اسپیکر کو تھوڑا ہی ہم دین سمجھتے ہیں، بھئی یہ ہمارے سامنے ہوگا تو پھر دین ہے، اگر سامنے نہیں ہوگا تو ہم گناہگار ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو آپ اسپیکر رکھتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے، مسجدوں میں پنکھا لگا ہوا ہے یہ بھی بدعت ہے، اس کو تھوڑا ہی آدمی دین سمجھتا ہے۔ اسی طرح شرک میں بھی ہمیں شرک کا صحیح ترجمہ میں نہیں آیا۔ بدعت یہ ہے کہ کسی کام کو آدمی دین سمجھ کر لے اور صحابہ اکرام سے اور پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، یہ بدعت ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر دوسرے جو اعمال ہوتے ہیں اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا۔ شرک میں شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسرے کو شریک کر لے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ بدعت کی نحوست ہے کہ جس قوم میں جب بھی کوئی بدعت رائج ہو جاتی ہے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے کسی سنت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ بدعت کی نحوست ہے کہ جس قوم میں جو بھی بدعت پائی گئی اس کے بدلے میں ایک سنت گئی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بدعت ہو اور اس کی جگہ سنت بھی باقی رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بدعت کی نحوست ہے، اور یہ نہیں کہ چند دن کے لیے ہمیشہ کے لیے، جب تک بدعت رہے گی سنت نہیں آئے گی۔ اور خود بدعت کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے من وقر صاحب بدعت، حدیث کے الفاظ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، من وقر صاحب بدعت فقد احان علی عدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی انسان کی عزت کی، حوصلہ افزائی کی، اس نے اسلام کے منہدم ہونے کے لیے کوشش کی۔ انسان وہ پھر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کی، علی عدم الاسلام۔ اس وجہ سے احتیاط کریں اور غیر جانبدارانہ ہو کر یہ باتیں سنیں، ضدیت کو سائڈ پہ رکھیں، بڑے سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ابھی سنیں بعد میں سوچیں پھر فیصلہ کرنا، اور علماء سے بھی تحقیق کریں۔ ابھی تک تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بدعتی کون ہے۔ ہمارے جو بڑے حضرات ہیں وہ کہہ دیتے ہیں بس مل صاحب نوام جو آپ کے اوم جو آپ کے نوام نواز خانے رے اوم نواز خانے رے بس نوام اللہ نے پینے لے رے اوم اللہ نے پینے لے رے نن تھی پنہ دے سید ہے۔ جس کے ایمان کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ بدعتی اور موحد کو بیچا نہ سکے وہ ایمان کارآمد نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کوئی سب بسوا مازام کی رنوا مازام کی وہ بیچارہ گولدہ نہ انہوں زیادہ نو بندہ بات دا حق قدر کبیر و خبر نہ قدر کی رہے سکتے کی رہے تو بندہ بس خاص۔ یہ فلسفہ شیطان کو بھی سمجھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو دین کے نام پر کوئی نئی چیز شروع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بڑا پنے خان ہے، دین کے نام سے ایک ایسا کام شروع کیا ہے جس کو نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، صحابہ اکرام نے بھی نہیں کیا، تابعین و تبع تابعین، متقدمین و متاخرین نے بھی نہیں کیا ہے، ائمہ مجتہدین نے بھی نہیں کیا ہے، بزرگان دین نے بھی نہیں کیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے گزشتہ سب محروم ہو گئے، یہ پنے خان کو جدا ثواب مل رہا ہے، اس کا جدا کھاتا شروع ہے اللہ کے نام۔ دین کے نام سے شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے توفیق بھی توبہ کی نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ دین ہے نا، دین کے لیے آدمی کیسے توبہ کرے؟ علماء نے لکھا ہے کہ بدعت ابتداء بہت چھوٹی ہوتی ہے جو جس کو سمجھ نہیں آتی، شروع کرنے والے کو بھی سمجھ نہیں آتا، اہل نظر سمجھ سکتے ہیں۔ بدعتی اپنے طور پر مطمئن ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، بدعتی اپنے طور پر وہ بس یہی سمجھتا ہے جو کچھ کر رہا ہوں بس ٹھیک کر رہا ہوں،
جبکہ اہل ایمان یہ ہمیشہ متردد رہتے ہیں۔ اس کے لیے صحابہ کرام کے اعمال میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں، ٹائم کم ہے، اس وجہ سے وہ مثالیں پھر آئندہ ہیں، کیونکہ اس دفعہ صرف اتنا میں نے بتا دیا کہ بدعت اور سنت کا فرق کیا ہے، بدعت پھر شروع کیسے ہوتی ہے، بدعتی کے ہاتھ سے بھی وہ نکل جاتا ہے، وہ اگر اس کو کنٹرول بھی کرے کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے۔ آئندہ جو میں اس کی مثالیں میں عرض کروں